صورتحال لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، حالات خرابی کی جانب جا رہے ہیں، خطرات بڑھ رہے ہیں، سسٹم کو خطرات لاحق ہیں، یہ سب ہو رہا ہے لیکن آئینی ترمیم نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی اس کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک خودکش حملہ ہو گیا، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ خودکش حملہ کچھ ادارے کے لوگوں نے اپنے ہی ادارے پر کر دیا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، انصاف کے نظام کو بھی خطرے میں ڈالا ہے، اور ملک کو بھی ملک میں جو جاری تقسیم ہے اس کو بھی وائڈن کر دیا ہے۔ ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، مزید بھی پسند کیجئے تاکہ آپ کا اور شکریہ ادا کیا جائے۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے، اور اس ولاگ کو پسند آئے تو فارورڈ بھی کیجئے۔ آپ کو وہ ہمارے ایک دوست ہیں رضا رومی، وہ کہتے ہیں کہ شیطان آپ کو روکے گا تو آپ نے شیطان سے رکنا نہیں ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ ناظرین، پہلے بات کر لیتے ہیں اس خطرناک حملے کی جسے میں نے خودکش حملہ قرار دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے ایک وضاحت جو ہے وہ طلب کی تھی سپریم کورٹ سے، اس کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ اس وضاحت پر کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی، اور پھر کہہ دیا گیا کہ سماعت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر اچانک ایک دن ایک وضاحت آ گئی۔ اس وقت بھی ایک معاملہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، حکومت کچھ چیزیں پلان کر رہی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ ایک وضاحت آ گئی۔ 8 ججز کی وضاحت تھی، 6 ان میں ایک طرف تھے، اکثریتی ججز یوں کہہ لیں اس کو۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی ہوا ناظرین کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک خط لکھا اور انہوں نے 12 سوالات پوچھے، کسی سوال کا کوئی ڈھنگ سے جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد معاملہ خیر ختم ہو گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی نے قدم بڑھایا، انہوں نے کچھ میڈیٹ کیا برادر ججز کے درمیان، اور ادارے کے اندر جو کھیجان کی کیفیت تھی اس کو کم کیا، اور کچھ معاملات کو سیٹل ہونے کی جانب لے جایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا، انہوں نے سیاسی سطح پر بیانات دیے، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اب ایک آئینی ترمیم ڈسکس ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا مسودہ آج اس کو کمیٹی کہتی ہے کہ حتمی شکل دی گئی ہے، لیکن اگر حتمی شکل ایسی ہی تھی تو پھر کابینہ کا اجلاس ہو جانا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کچھ اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس میں آئین کی 26 شقیں ہیں، اور 184، 177، 175A، 191A سمیت کوئی 23 آرٹیکلز ہیں آئین پاکستان کے جن میں ترمیم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ 4تھ شیڈیول میں بھی ایک ترمیم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ اب وہ یہ مسودہ جو ہے کمیٹی نے کہا کہ یہ مشترکہ مسودہ ہے، اس کے بعد ابھی یہ اس کی نکات آ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک وضاحت اور آ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس میں یہ کہا گیا، اور آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ وضاحت اس کو کہا جائے گا کیونکہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ جناب وہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی قانون سے ختم نہیں کیا جا سکتا، پارلیمان اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے، کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو نشستوں کا معاملہ ہے یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے، یہ تکنیکی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 فروری کو الیکشن ہوا اور اس کے بعد سے اب تک جو نشستیں ہیں یہ الاٹ نہیں کی جا سکیں۔ یہ قانونی نقطہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ کس کو جانی ہے۔ سنی تحریک سپریم کورٹ میں گئی تھی، سنی تحریک کو ریلیف نہیں ملا، پی ٹی آئی گئی نہیں تھی، پی ٹی آئی نے اپنا کریڈنشلز پیش نہیں کیے، پی ٹی آئی نے اپنا کیس پیش نہیں کیا، اس کو نشستیں مل گئیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل جاتی، اور اس میں ایک آئینی شق اور بھی ہے کہ ونس آپ ایک ڈیکلیریشن دے دیتے ہیں آزاد منتخب ہونے کے بعد کہ آپ فلاں پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، تو پھر وہ ڈیکلیریشن واپس نہیں ہو سکتا، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں وہ یہ وضاحت کر دی گئی، اور یہ سمجھیے کہ اس کو کئی حلقوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا خودکش حملہ ہے، پارلیمان پر بھی خودکش حملہ ہے، یہ پارلیمان کے اختیارات جو ہیں اس پر قدغن لگانے کی کوشش ہے، کیونکہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان آئین پاکستان کی ماں ہے، پارلیمان نے آئین بنایا ہے، پارلیمان ہی اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔
पार्लियामान ने कवानीन बनाए हैं, पार्लियामान ही उनमें तरमीम कर सकती है। और हमने देखा है माजी में सैकड़ों कवानीन जो है वो तब्दील हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख पर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो पार्लियामान ने हज़ारहा कवानीन में तरामीम किया, लेकिन पिछले 2-4 साल ही अगर देख लें तो सैकड़ों कवानीन हैं जिनमें तरामीम की गई हैं। बहरहाल अब इसके नतीजे में ये हो क्या रहा है, असल में ये देखने की ज़रूरत है। 2-3 रोज़ पहले गालिबन एक वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कुछ 2 नाम गालिबन लिए थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने PTI को यकीन दहानी करा दी है कि 25 अक्टूबर गुजर जाए तो हम इलेक्शन नल एंड वाइड कर देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देख लीजिए और फिर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक वजाहत आपने दे दी, उसके बाद दूसरी वजाहत अगर आपने देनी थी तो कोई समात होती, कोई नोटिस होता, कुछ पता होता, वकला को बुलाया जाता, उनको सुना जाता या दूसरी दरख्वास्त मंगवाई जाती, कुछ भी नहीं और एक वजाहत आ गई। अब ये वजाहत जो है ये इट्सेल्फ वो जो स्टेटमेंट है, कुछ हुकूमती हल्के ये समझते हैं कि वो उस स्टेटमेंट में जो नोशन थी उस स्टेटमेंट की वो ये थी कि कुछ जो जज हजरात हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये उस तरफ बात को बढ़ाया जा रहा है। ये एक ख़तरनाक रुझान है, क्योंकि जब आप ऐसे काम करेंगे तो फिर आप कंट्रोवर्शियल भी होंगे और कंट्रोवर्शियल होंगे तो आपकी अथॉरिटी कम होगी, आपकी अथॉरिटी कम होगी तो मुल्क का नुकसान होगा, आपके अदारे का नुकसान होगा। यही हो रहा है। हमारी अदलिया दुनिया में 134वें नंबर से 140वें नंबर पर चली गई है, पता नहीं 136 से 140 पे गई है। क्यों गई है? अगर हम इंसाफ कर रहे होते, हम अगर आइनी तकाज़ों को पूरा कर रहे होते, हम कानूनी तकाज़ों को पूरा कर रहे होते और हम जो पैरामीटर्स हैं इंसाफ के उसमें रह कर फैसले कर रहे होते। जज का काम, जो ब्रिटिश लॉ है उसमें जज का काम इंसाफ करना नहीं है। जज का काम दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में कानून के तनाजुर में फ़ैसला देना है और बेस्ट फ़ैसला देना है नाज़रीन। और लेकिन अब ये हो गया, अब इसका क्या इलाज है? तो मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत इस बात को कंसीडर कर रही है कि जो जज हज़रात इसकी वजाहत में मुलव्वस हैं या जिन्होंने ये जारी की है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। हुकूमत नहीं भेजेगी तो कोई मियाँ दाऊद जैसा भेज देगा, वो भी वकील हैं और वो पहले भी एक जज साहब जो है उनको उनकी नौकरी ख़त्म करा चुके हैं, उन्होंने अपना रेफरेंस एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह जो है ये हमको खिदमत नहीं कर रहे अपने अदारे की। इस वक्त ज़रूरत तहम्मुल की है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको आगे लेकर जाएँ और बहरान से मुल्क को निकालें, ना कि मुल्क को बहरान की तरफ धकेलें। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, तौहीन अदालत से भी डरता हूँ, लेकिन हमारे बाज़ अदालती शख्सियात जो हैं वो मुल्क को मज़ीद बहरानों की जानिब, गहरे बहरानों की जानिब धकेल रही हैं। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा आइनी तरमीम की बात करते हैं। आइनी तरमीम के लिए आज कौमी असम्बली की जो पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है खुर्शीद शाह की सदारत में उसका इजलास हुआ। फिर अचानक उसमें उस दरमियान में मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछा कि गुज़िश्ता रात गए आप पहुँचे थे तकरीबन 1-1:15 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह, और उसके बाद फिर 3:30 बजे तक वहाँ रहे। प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ आ गए, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पहुँचे थे, नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ थे। तो क्या ऐसा मसला दरपेश था? तो उन्होंने कहा कोई बात थी और मसाइल हल हो रहे हैं। और आज के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मसला आज हल हो जाएगा, मामला बेहतरी की जानिब माइल होंगे। उसके कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद ये खबर आई कि जो कमेटी है वो उसने आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। उस तरमीम में मैंने चंद आर्टिकल आपको कोट किए हैं। आर्टिकल 115 है, आर्टिकल 191 है, 191A है, 175A है, 215 है, इस तरह मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। 111 है, 177 है, 184 है। 184 को रिपील करने की सिफारिश की गई है। आइन का शेड्यूल जो है वो उसमें है। तो आइन की 26 शिकों में तरमीम जो है वो मतलूब है इस मुसवदे के ज़रिए, और फिर 23 आर्टिकल्स में, और ये बड़ी तरमीम है। लेकिन उसके बाद अच्छा, उसमें शाहिदा अख्तर अली साहिबा भी मौजूद थी और जिनका ताल्लुक JUI से आमिर डोगर मौजूद थे। नुमाइंदगान जो है कमेटी में वो बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और एक और साहब हैं जिनका मुझे नाम भूल गया। लेकिन वो चूँकि बैरिस्टर गौहर को मीटिंग करना थी और उमर अयूब को भी मीटिंग करना थी और तीसरे साहब को भी, अली ज़फ़र,
تو وہ ان کو میٹنگ کرنا تھی تو پھر عامر ڈوگر کو رکھا گیا. عامر ڈوگر نے بات ادا کہا کہ جی میں نے تو حمایت نہیں کی, ہماری شرط یہی ہے کہ عمران خان سے بات کرائی جائے. پرائم منسٹر نے بھی کل آفر کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کہ بات کرا دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی وہیں تھے اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائی گاہ پر, انہوں نے بھی ملاقات بھی کی ہلکی سی اور پیشکش بھی کی کہ آپ کی ملاقات کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, آپ مل لیجیے عمران خان سے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اس ترمیم پر کو ووٹ کرنے کی اجازت دیں گے؟ اگر تو عمران خان اس ترمیم کو ووٹ کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر تو رونا ہی ختم ہو گیا, عمران خان کا تو کیس ہی مک گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ملاقات ہو گئی تو یہ ترمیم کی وہ اجازت دیں گے. ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے اس کی سماعت کل تک ملتوی تھی, لیکن اب وہ کل ڈیالہ جیل کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی. اور بیرسٹر گور وغیرہ یہ 3-4 لوگ جو ہیں یہ کوشش, ان کی ملاقات کی کوشش ہوگی. اگر ملاقات ہو گئی تو پھر بات سامنے آئے گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کہ کل عمران خان اجازت دیں گے. اب دیکھیے کہ پردے کے پیچھے سے کیا نکلتا ہے. لیکن کل صبح 10 بجے اور پھر آج شام میں اجلاس طلب کیا گیا تھا. جب یہ مسودہ منظور ہو گیا تو 7:30 بجے ہریڈلی کال کر لی گئی کیبنٹ. 7:30 سے پہلے میں کچھ وزراء سے ملا, وہ دوڑے جا رہے تھے, پی ایم ہاؤس پہنچ بھی گئے وہاں. اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی غیر رسمی میٹنگ ہوئی ہے. پہلے خبر چل گئی کہ کابینہ نے اپروو کر دیا, لیکن وہ خبر غلط تھی. کابینہ میں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا, کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی چل رہی تھی, سینٹ چل رہا تھا. سینٹ نے رولز سسپینڈ کر دیے تھے اور پوائنٹ آف آرڈر پر بحث شروع کر دی تھی تاکہ کسی وقت بھی جو ہے وہ مسودہ پیش کر دیا جائے آئینی ترمیم کا, لیکن وہ نہیں ہوا. پھر سینٹ کل صبح 11 بجے تک چلا گیا. کیبنٹ کل صبح 9:30 بجے طلب کر لی گئی ہے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 3 بجے تک چلا گیا. اس میں بھی ایک لمبی بحث ہوئی, کوئی فائدہ نہیں تھا اس بحث کا. بہرحال اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ اس مسودے پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصل مسودہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, اگر یہ کل نہ ہوا تو پھر جو نظام ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اب کھل گئی ہے بات کہ کون پی ٹی آئی کے حق میں ہے عدالتوں میں اور کون نہیں ہے. اور یہ اس طرح ہے. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تو جانا تقریباً ٹھہر گیا ہے, کیونکہ یہ بینچ بن رہا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بینچ بنے یا کچھ بھی ہو, عدالت بنے, آپ کو ہماری بات ماننا ہوگی. یہ سب اپنی جگہ, لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. ابھی کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی رات بڑی کریٹیکل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تالر, نوید قمر وغیرہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر ہیں. پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کے لیے عشائیہ کا اہتمام بھی کر رکھا ہے. لیکن پیک کا بند آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر پی ٹی آئی کل انکار کرتی ہے ووٹ کرنے سے تو پھر مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے آنے کے بعد کیا بنتا ہے اس ترمیم کا. اس وقت تک کے لیے آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھتا ہوں, اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.